اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے سورت کی شروع میں اللہ رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور حقوق بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور سماجی مسئلہ کہ کسی کے خلاف غلط شکایت، غلط چغلی نہ لگائی جائے، اگر کوئی بات لائے تو اس کی تحقیق کی جائے۔ اس کے بعد آپس کے جو اختلافات ہیں یا لڑائی جھگڑے ہیں ان کا بیان فرمایا گیا، اور اتھارٹی کو، حکومت کو یا اور بڑوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپ ان کے درمیان صلح کرائیں، اور اگر کوئی سرکشی کرے تو پھر اس کی سرکوبی کریں اور اس کو اپنے حدود میں رکھیں۔ اور پھر کہا گیا کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو دور کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ آج کی جو آیات ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ایک دوسرے کے معاملات ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ نے اس آیت میں ہمیں 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک تو کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس پر ہنسا نہ جائے، اس پر ٹھٹھا نہ کیا جائے، اور دوسرا کسی کو طعنہ نہ دے اور بری بات نہ کہے، برا نام نہ رکھے کسی کا، یعنی کسی کا عیب ظاہر نہ کرے، عیب کا نام نہ دے۔ اور تیسرا ایک دوسرے سے برے لقب سے نہ پکارو، یہ تمام چیز گناہ ہیں اور ان سے بچو۔ جس نے یہ کام کیا اسے توبہ کرنا چاہیے، جو توبہ نہیں کرتا، ان کاموں میں مبتلا رہتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، اور ظلم کے خلاف اللہ ان کو ضرور سزا دے گا۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، کوئی آدمی دوسرے آدمیوں کی ہنسی اور مذاق نہ اڑائیں، ان پر ٹھٹھا نہ کریں۔ وہ کیسے؟ کہ کسی کا رنگ کا مذاق اڑانا، شکل کا مذاق اڑانا، قد کا مذاق اڑانا، کوئی عیب ہو اس کا مذاق اڑانا، مثلا لنگڑا ہے، موٹا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، ایسی بات کر کے، یا آواز کی نقل اتارنا، یا کسی کام کی نقل اتارنا، ہاتھوں سے اشارے کرنا، جملے بازی کرنا، کسی کو برا سمجھ کر، کم سمجھ کر، حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا کہ دوسرے لوگ ہنسیں، اللہ نے فرمایا اس سے تم بچو، یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے۔ کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مذاق اڑانے والوں سے یہ بہتر ہوں۔ اللہ کے نزدیک جو مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑانے والوں سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں، وہ اچھے ہوں، اگرچہ تمہارے نزدیک، تمہاری نظروں میں وہ اچھے نہیں ہیں،
لیکن اللہ کے ہاں وہ اچھے ہوں، اسی لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عام طور پر اللہ رب الجلال نے حکم دیا ہے مشترکہ طور پر، مردوں کا بیان فرمایا، ضمناً عورتیں بھی اس میں آتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ نے مردوں کا الگ بیان فرمایا، عورتوں کا الگ بیان فرمایا، تاکہ کوئی عورت یہ نہ سمجھے یہ صرف مردوں کا حکم ہے، ہم آزاد ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ان کی ہنسی اڑائیں اور ان کو عیب لگائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے پھر اللہ نے وہی جملہ دہرایا، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اچھی ہوں۔ کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ معاشرہ تو عجیب ہے، معاشرہ تو ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھتا ہے، معاشرہ تو ظاہری کر و فرق و دولت کو دیکھتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہاری مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو، اللہ دیکھتے ہیں تمہارے عمل کو، کام کو، اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو جن کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ کے ہاں وہ اچھے ہیں، جن کا دل پاک ہوگا گناہوں سے اور ایمان سے لبریز ہوگا، اللہ اس دل کو دیکھتے ہیں، باقی کسی کی دولت کو، کسی کی خوبصورتی کو اللہ نہیں دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ خود کو عیب لگاؤ، خود کو عیب مت لگاؤ۔ آدمی خود کو تو عیب نہیں لگاتا، لیکن یہ جملہ بول کر اللہ نے ہمیں احساس دلایا ہے کہ کوئی اگر دوسرے کو عیب لگاتا ہے گویا خود کو لگاتا ہے۔ ایک تو اس طرح کہ جو ہے تو تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، بھائی کا عیب ہے، تو اپنے بھائی کا عیب ظاہر کرے گا، تیرا اپنا عیب ہے، تیرا بھائی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تو اگر کسی اور کو عیب لگائے گا وہ تجھے عیب لگائے گا بدلے میں۔ جیسے اللہ نے اور جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم خود کو قتل نہ کرو۔ خود کو کوئی ایک تو ظاہر قتل کرتا ہے لیکن اکثر دوسروں کو قتل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو قتل نہ کرو گے تاکہ اس کے حمایتی تمہیں قتل نہ کرے، یعنی دوسرے کا قتل گویا تیرا اپنا قتل ہے، دوسرے کا عیب لگانا تجھے اپنے آپ کو عیب لگانا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، اپنے آپ کو تانے مت لگاؤ۔ جیسے کوئی عیب ہو جو ہے تو وہ ظاہر نہ کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تیسرا یہ ہے کہ کسی کو لقبوں سے نہ پکارو، ایسے لقب جو انہیں اچھے نہ لگیں، ایسے لقب جو انہیں اچھے نہ لگیں ان سے مت پکارو۔ ایک آدمی خود اپنا لقب رکھتا ہے، اس سے پکارو جو اسے اچھا لگے، باقی برے لقب رکھ کر، ہنسی والے لقب رکھ کر کسی کو مت پکارو۔ اب پہلے جملے جو میں کہا گیا ہے کہ خود کو عیب نہ لگاؤ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ اپنے عیوب کو دیکھو، دوسروں کے عیبوں کو مت دیکھو۔ علماء فرماتے ہیں وَفِيكَ عُيُوبٌ وَفِيكَ عُيُوبٌ وَأَعْيُنُ النَّاسِ، تم میں بھی عیب ہیں اور لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں۔ یہ تو اپنی آنکھوں سے دوسرے کے عیب کو دیکھتا ہے، لوگ بھی اپنی آنکھوں سے تیرے عیوب کو دیکھتے ہیں۔ وَفِيكَ عُيُوبٌ وَأَعْيُنُ النَّاسِ،
اور عیون الناس، تم میں بھی عیب ہیں، اور لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں، وہ تمہارے عیب دیکھتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے شاعری کی ہے، ہندوستان کا آخری بادشاہ تھا، جس کا مطلب میں بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے ہم اپنی خطائیں نہیں دیکھتے تھے، دوسرے کے عیبوں کے پیچھے لگتے تھے اور ان کے عیوب تلاش کرتے تھے، لیکن جب اپنے گریبان میں جھانکا، اپنے عیوب دیکھے، تو ہماری نظر میں اپنے سے زیادہ کوئی برا نہ رہا۔ تو اسی لیے آدمی خود کو پاکیزہ، دوسروں کو برا نہ کہے۔ جیسے کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے، لوگ اسے کانا کہہ کے بلاتے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، نظر نہیں ہے، اندھا کر کے بلاتے ہیں۔ کوئی لنگڑا ہے تو اسے لنگڑا کر کے بلاتے ہیں، اور جو ہے تو لنجا ہے تو اسے لنجا کر کے بلاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں، نعمتیں اللہ نے اس سے لی ہیں کسی وجہ سے، تو ہمیں جو ہے تو ان کے عیوب نہیں لگانے چاہیے۔ بعضیں چیزیں ہوتی ہیں پہچان کی، یعنی ان آدمی کی پہچان بن جاتی ہیں، پھر وہ چڑھتا نہیں ہے۔ اب لقب لگا کر چڑھنا تو اچھا نہیں ہے۔ جیسے بہت سے لوگ، اب ایک آدمی کے 3 نام ہیں، ان میں سے ایک لمبا ہے، ایک درمیانہ ہے، ایک قد کا چھوٹا ہے۔ بھائی فلان، بھائی کون سا؟ وہ جو لمبا ہے۔ ایسے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی پہچان میں۔ بھائی فلان کون سا؟ وہ جو چھوٹا ہے قد کا، یا کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، وہ موٹا، فلان موٹا، فلان پتلا۔ باقی ایسے کسی کو وہ موٹے، وہ ٹھگنے، وہ چھوٹے، ایسے کہہ کے کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اور تم دوسروں کو عیب لگاؤ گے، دوسرے تمہیں عیب لگائیں گے۔ تو اسی لیے جملے بازی کرنا، لوگوں کو ہنسانا، باقی بہت سی چیزیں جیسے میں نے بیان کیا لوگوں کی پہچان بن جاتی ہیں۔ جیسے پرانے دور میں جو ہے تو سلیمان آمش ہوتے تھے، یعنی اس کی آنکھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس کی پہچان یہ بن گئی تھی، مشہور ہو گیا تھا، وہ خود بھی برا نہیں مانتا تھا، تو سلیمان آمش اسے کہتے تھے۔ اور ایک ہوتا تھا جو ہے تو مروان اصفر، یعنی اس کا پیلا رنگ تھا، پیلاہٹ کی طرح مائل رنگ تھا، اس کو مروان اصفر کہتے، وہ چڑھتا نہیں تھا۔ ایسے اگر کوئی کسی کا نام مشہور ہو جائے تو پھر اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اس کے ہاتھ لمبے تھے، نبی سے ذوالیدین کہتے تھے، یعنی 2 ہاتھوں والے۔ حالانکہ سب کے 2 ہاتھ ہیں، لیکن اس کے ایک ہاتھ اتنا لمبا تھا، ایک ہاتھ کو نبی 2 ہاتھ کہتے تھے، ذوالیدین۔ اور اس طرح نبی نے اچھے لقب صحابہ کو دیے۔ مثلا حضرت ابوبکر کو لقب دیا عتیق، یعنی یہ جہنم سے آزاد ہے۔ حضرت عمر کو لقب دیا تھا فاروق، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور حضرت حمزہ کو لقب دیا تھا اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ اور جو ہے تو حضرت خالد بن ولید کو لقب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ ایسی چیزیں جو دیں لوگ خوش ہو جائیں، یا خود لوگ اپنے نام کے ساتھ رکھیں، ایسی چیزوں سے پکارنا، ایسے لقب جائز ہیں۔ باقی چڑ والے لقب، برے لقب نہیں دینے چاہیے۔ مثلا جانوروں کے نام سے کسی کو پکارنا، جیسے شیر، لوگ اسے بہادر سمجھتے ہیں، لیکن ایسے جانور جن سے نفرت کی جاتی ہے، مثلا کتا ہے، بلی ہے، ایسے ناموں سے لوگوں کو نہیں پکارنا چاہیے، ایسے لقب ان کو نہیں دینا چاہیے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ایک صحابہ کہتے تھے، اب جو ہے تو میں اگر کسی کو راستے میں دیکھوں کہ وہ جھک کر بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیے، اگر میں اس کو برا سمجھوں، اس پر ہنسوں، تو ہو سکتا ہے اللہ مجھے پکڑے۔ اسی لیے ایسے شخص پر بھی میں ہنستا نہیں ہوں، اس کو بھی میں جو ہے تو غلط نہیں کہتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی کے پیارے صحابی اور مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کتے کو بھی اگر میں برا سمجھوں، ہو سکتا ہے میں گنہگار ہو جاؤں۔
تو اسی لیے کسی انسان کا، مسلمان کا، پھر انسان کا مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ باقی وہ لقب جو ان کو اچھا لگے یا آپ کو اچھا لگے آپ ان کو لقب دے دینا، یہ اچھا ہے۔ باقی کسی کو چڑھانا، برا بھلا کہنا، یہ بہت غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ، آگے پھر فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یعنی تم مسلمان ہو گئے ہو، اس کے بعد جو ہے تو خود کو گناہگار بنانا، خود کو گناہگار کرنا، یہ بہت برا ہے۔ خود پر گناہ لگانا بہت برا ہے۔ اور جو ہے تو ایک آدمی ہے کسی عیب میں مبتلا تھا، اب اس نے توبہ کر دی، پھر تو وہ بات کرے وہ بھی گناہ ہے۔ مثلا ایک آدمی نشائی تھا، اس نے نشہ چھوڑ دیا، اب تو نشائی کہے اسے نہیں کہنا چاہیے۔ ایک آدمی پہلے چوری کرتا تھا، کسی چوری میں پکڑا گیا، اب اسے توبہ کی، اب اسے چور چور کہہ کے چڑھانا یہ بہت غلط ہے۔ ایک آدمی بدکار تھا، اس نے توبہ کی، اب بدکار کہہ کے اسے چڑھانا یہ بہت برا ہے۔ اسی لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو ہے تو ہم گناہوں سے بچیں۔ ہم نے ایمان لایا ہے، ان چیزوں میں نہ پھنسیں۔ اگر کوئی پھنس گیا، کسی نے کبھی کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا برا نام رکھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر توبہ کرنا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو توبہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں، اور ظالم کو سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عیوب سے بچائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔